نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ، اس کو الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے تاکہ سورہ حامیم سجدہ سے اس کا فرق کیا جا سکے۔ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 30 اس کی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی یعنی فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور حل عطا پڑھا کرتے تھے، یعنی الف لام میم سجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ یہ 2 صورتوں کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ رات سونے سے پہلے الف لام میم السجدہ اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک، ان 2 صورتوں کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ کلام کے پس منظر میں ظلم اور ستم کی شدت محسوس نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مکے کے شروع دور کی صورت ہو یا درمیان کا جو دور شروع ہوا جس میں کہ تشدد کیا گیا مسلمانوں پر، اس سے ذرا ہی پہلے کی یہ صورت ہو، یعنی مکے کے درمیانی دور کی۔ واللہ عالم، عام طور پہ مفسرین بس اپنا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، حتمی یقینی طور پہ بعض صورتوں کے بارے میں کوئی بات کہنا مشکل ہے کہ یہ کب نازل ہوئیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن تو ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، یہ رہنما بن کر آیا ہے۔ اس رہنما کے علم پر، اس رہنما کی نیت پر کبھی شک کوئی نہ کرے۔ دراصل شک انسان کے عمل کو کمزور کر دیتا ہے، اور شک جو ہے وہ علم کو، نالج کو عمل میں تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ ایک طرح سے زنگ جیسے لگ جائے لوہے کو، اس طرح شک جو ہے وہ زنگ بن کر چاٹ جاتا ہے بچے کچے عمل کو بھی۔ انسان سوچتا ہی رہتا ہے، کنفیوز ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں نماز کا فائدہ ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ خوش ہے یا نہیں ان کاموں سے، اور وہ خود پریشان رہتا ہے، بڑے بڑے فائدے چھوڑ دیتا ہے شک کی وجہ سے۔ یہی شک کا مرض مکے والوں کو لاحق ہو گیا تھا۔ شک سے نجات ہی نہ ملتی تھی کہ یہ کتاب، یہ کلام محمد کا ہے یا اللہ کا ہے۔ اب ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کے مسئلے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، خطاب کیا اس مسئلے سے کہ ام یقولون افطراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ یہ کیسے انہوں نے یہ اتنا بڑا الزام لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جھوٹ گھڑ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اب افطرا کے اندر 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ قرآن سراسر جھوٹ، نعوذ باللہ، ایک یہ، یا ان کا یہ دعویٰ جھوٹا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ خود لکھتے ہیں، اپنا کلام ہے ان کا۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجنبی، کوئی نئے تو نہیں تھے ان کے درمیان، انہی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، شادی بیاہ کا معاملہ انہی کے سامنے ہوا، انہی میں وہ بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ تو وہ خود مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے انداز بیان میں، بات کرنے کے طریقے میں اور اس قرآن کے انداز بیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص 2 اتنے مختلف انداز سے تو بات نہیں کر سکتا۔ شاعر جب اپنی شاعری کرتے ہیں
تو پھر وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھتے ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے اس وقت دیوان لکھ رہے ہیں, یہ پوئٹری لکھ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کب دیکھا ایسے کام کرتے ہوئے؟ اور انداز بھی بالکل ڈیفرنٹ. یہ آج بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. آپ قرآن پڑھیں اور آپ حدیث پڑھیں, دونوں ہی عربی میں ہیں, لیکن دونوں کے انداز میں بہت واضح فرق ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اہل مکہ سن کر دنگ رہ گئے تھے. ایسا کلام تو انہوں نے کبھی سنا ہی نہ تھا. تو فرمایا بل هو الحق من ربک, نہیں بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. کٹر سے جو کٹر دشمن تھے وہ بھی کلام کی خوبصورتی کے قائل تھے, یہاں تک کہ انہوں نے اس کو جادو کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسحور کر دیتا ہے یہ کلام. اور اتنا حسین کلام, اتنا زبردست کلام, اگر کسی شخص کے ذہن کی اختراع ہوتی, کسی کے اپنے ایکٹیو امیجنیشن کا نتیجہ ہوتا یہ کلام, تو اتنے حسین کلام کا کریڈٹ وہ کسی اور کو کیوں دیتا؟ وہ تو خود داد وصول کرتا, خود شاباشیاں وصول کرتا. عرب تو بڑا اپریشیٹ کرتے کہ بڑا خوبصورت کلام ہے بھائی. ہاں, لیکن شاعری کی حد تک رکھتا وہ شخص, تب تو ٹھیک تھا کہ بس سن لو. شاعر تو صرف یہ چاہتا ہے نا میرا کلام سن لو. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو صرف سنانے کی حد تک پیش کرتے, ان کا مطالبہ یہ ہوتا کہ بس تم صرف سن لو قرآن کو, انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. جو فرار اختیار کر رہے تھے وہ تو عمل کے تقاضے سے فرار حاصل کر رہے تھے, وہ عمل نہیں کرنا تھا ان کو, اور قرآن تو عمل کے لیے پکارتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا اللہ کا, تو وہ تو خود تاریخ دیکھ لیں دنیا کی, کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے مصنف نے, آتھر نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کے لکھنے میں میرا کوئی کمال نہیں. اگر کوئی کتاب پسند کی جاتی ہے لوگوں میں تو آتھر بڑھ چڑھ کے, مصنف اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے لکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کیا جا رہا ہے کہ ہرگز انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کسی نے اس کلام کو نہیں گھڑا, یہ تو حق آیا ہے اللہ کی طرف سے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ آپ متنبع کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. یہ ہے اصل وجہ ان کے انکار کی اور ان کے شک کی. قرآن کی خوبصورتی اس سے انکار نہیں, اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں, اس کو سحر کہہ رہے ہیں کہ ہے جادو, جس کے کان پہ پڑ جائے وہ اس کی لذت محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. پھر مخالفت کیوں جب اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیارا کلام ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انذار کرتا ہے. اگر یہ صرف کانوں کے اندر موسیقی گھولنے کے لیے آتا, صرف تلاوت کے کمپٹیشن کروانے کے لیے آتا, صرف صحیح مناسب تجوید سے پڑھنے کے لیے آتا, کسی کو انکار نہ ہوتا. یہ تو کرتا ہے خبردار, اور اس کی وارننگ لوگ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے, یہ ان کو پسند نہیں آتی بات. تو یہ تو انذار کے لیے بھیجا گیا ہے ایک ایسی قوم کی طرف, ما اتاہم من نذیر من قبلک, ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا اے نبی آیا نہیں آپ سے پہلے. یعنی 2500 سال سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے مکے والوں کے پاس کوئی رسول نہ آیا تھا, دین کا تفصیلی علم ان کے پاس نہ تھا. جو کچھ ان کے اعمال تھے, نماز, حج وغیرہ, اس میں بھی بہت سی ملاوٹیں, بہت سی شرکیہ چیزیں اور بدعات شامل ہو گئی تھیں. ان کا بھی حال خراب ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو اسماعیل علیہ السلام آئے تھے اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. ان کی دعوت کچھ نہ کچھ ان کے پاس ابھی تک, جیسے بھی ہم نے بات کی نماز اور حج وغیرہ کی صورت میں, ان کی دعوت کے آثار باقی تھے.
اور یہ بات بھی مکے والوں کے علم میں تھی کہ کسی نبی نے بت پرستی نہیں سکھائی، یہ بھی بات جانتے تھے وہ۔ اور اس کا ثبوت بھی ہم کو تاریخ سے ملتا ہے کہ عرب کے مختلف علاقوں میں اور خود مکہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بت پرستی کا صاف انکار کیا کرتے تھے، اور یہ حنفاء کہلاتے تھے، حنیف، یکسو۔ مثال کے طور پہ ورقہ بن نوفل، یہ بھی توحید پر کاربند تھے، توحید پر جمے ہوئے تھے۔ عمر بن نفیل نام آتا ہے ایک شخص کا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی قریش کو بت پرستی سے روکا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو برا کہا کرتے تھے، اور یہ خود مشرکین کے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے، زید ان کا نام ہے، کہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ کو پوجنا چاہتا ہوں صرف، لیکن مجھ کو طریقہ نہیں پتا۔ ان کو احساس تھا نا کہ یہ بت وغیرہ غلط ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ انہوں نے نہ پایا، پہلے ہی ان کو یہ معلوم تھا، اگر پا لیتے زمانہ تو فوراً مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے۔ عربوں کے اندر جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی وہ عمر بن لحی شخص نے یہ ابتدا کی، اس نے بت پرستی شروع کی، پھر بڑھتے بڑھتے اس نے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو فی الحال یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت جو مکے والوں کی حالت تھی وہ کسی خوشخبری کے مستحق نہیں تھے، انذار ہی کے مستحق تھے، وارننگ کے مستحق تھے، اور یہ وارننگ ان کو اچھی نہ لگی، روکا کیوں، منع کیوں کیا، یہ ان کو پسند نہ آیا، تو قرآن کی مخالفت شروع کر دی انہوں نے۔ اب اگر اس کا الٹ ہوتا، الٹ کس طرح؟ اگر قرآن ان کے لائف سٹائل کو کنڈون کرتا، ان کو شاباشیاں دیتا کہ ہاں جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، وہ کبھی بھی نہ کہتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن رسول تو مشکل ترین سطح سے اپنا کام شروع کیا کرتے تھے، اور وہ سطح تھی نہیں عن المنکر کی، برائی سے روکنا۔ یہ ان کے کام کا نقطۂ آغاز ہوا کرتا تھا، لا سے آغاز کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو لہٰذا لوگ ان کے دشمن ہو جایا کرتے تھے، بہت لوگوں کو برا لگتا تھا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ رسول اور قرآن یہ لوگوں کے ری ایکشن سے بالکل بے نیاز ہیں۔ کوئی تنقید کرتا ہے، برا مانتا ہے، تعریف کرتا ہے، کس پر کیا ری ایکشن ہوگا کوئی مطلب نہیں، اس سے بس حق پہنچانا ہے، اس سے وہ آغاز کرتے تھے، انذار سے۔ اور یہ انذار ہی سے قرآن کی دعوت کا خود بھی آغاز ہوتا، ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے، کفار کو تو ہوتا ہی تھا، ہمیں بھی آج ہوتا ہے۔ آپ ذاتی لیول پر آ جائیے، پرسنل لیول پر آ کر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ قرآن ہماری زندگیوں میں آئے، ہم ایک خاص طرح کی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ اللہ ہدایت دیتا ہے، کچھ خیال آتا ہے، قرآن زندگیوں میں کھلتا ہے، اور قرآن سے تعلق قائم ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے قرآن سے۔ اور جب انسان قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے، تو شروع میں تو لگتا ہے کہ سبھی کچھ غلط کر رہے ہیں، ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، ہم تو غلط بولتے بھی ہیں، ہم تو غلط کرتے بھی ہیں۔ قدم قدم پر وارننگز آ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو تم یہ اچھا نہیں کر رہے، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، یہاں تم کو چینج ہونا ہے، یہ تم کو چھوڑنا ہے، اس کو بدلو، اس کو چھوڑو۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے شروع میں تو واقعی بہت ڈر لگتا ہے، اتنا انذار محسوس ہو رہا ہوتا ہے، بہت سی غلطیاں قرآن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، قرآن کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب میری کیا غلطی نکلے گی، اب کیا تقاضا آئے گا۔ لیکن اللہ کی مدد سے اور ہمت سے اگر اپنی زندگی انسان بدلنی شروع کر دے تو پھر غیر محسوس طریقے سے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں ایک تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب کم سے کم انذار محسوس ہوتا ہے قرآن میں سے، اور خوشخبریاں زیادہ ملتی ہیں۔ اس لیے
کہ اپنا عمل بدل لیا، انذار قبول کر لیا، وارننگز قبول کر لی، مشورے قبول کر لیے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو بدل لیا. اور جب اپنے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں تو قرآن کے ساتھ تعلق بڑا خوشگوار، بڑا پلیزنٹ ہو جاتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اللہ یحب المحسنین، اللہ تو محبت کرتا ہے محسنوں سے. ایسی خوشخبریاں ملنے لگتی ہیں اور اتنا پیارا تعلق ہو جاتا ہے قرآن سے کہ سکون ملتا ہی قرآن کے ساتھ ہے انسان کو. اور یہی ہدایت یافتہ ہونے کی پہچان ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی، اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان پاتے ہیں دل. چین نہیں پڑتا قرآن سے دور جا کر، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے جب تک انسان لوٹ نہ آئے قرآن کی طرف. اب اس قرآن کے نازل کرنے والی کی شان بیان کی جا رہی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ تو اللہ نے کائنات بنائی اور اللہ ہی اس کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہے. پتا بھی گرتا ہے اس کو علم ہوتا ہے، چونٹی بھی چلتی ہے اس کی اجازت سے، اور سورج طلوع بھی ہوتا ہے اسی کی مرضی سے. ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے عرش کے پاس جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اللہ اجازت دیتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ سب متشابہات میں سے ہے، خود اللہ بہتر جانتا ہے. مخلوق ہے نا تمام چیزیں، سب اللہ کی اجازت کی محتاج ہیں. تو یہاں بتایا گیا کہ دیکھو ثم استوى علی العرش، کائنات بنا کر اللہ لا تعلق ہو کے ایک طرف جا کر نہیں بیٹھ گیا جیسے کہ مشرکوں کا خیال ہے کہ اللہ دنیا کا نظام کسی اور کے سپرد کر کے کہیں جا کر خود بیٹھ گیا. نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. ساری غلط فہمیاں دور کر دی گئیں کہ کائنات چلانے میں نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے اور نہ قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے گا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. یدبر الامر اس کی شان ہے اللہ کی. اس میں ایک طرح سے سمجھیں، شاید لطیف اشارہ بھی موجود ہے کہ تم کہیں یہ نہ سوچنا کہ اللہ تو پتہ نہیں کہاں آسمانوں پر دور بیٹھا ہے اور اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم کو وسیلوں کی ضرورت ہے. کوئی ہستیاں ہیں جو کہ اللہ کے کام میں شریک ہیں، وہ ہستیاں ہماری بات اس تک پہنچا دیں گی.